تو آج ہم لوگ لرن کریں گے کہ تفہیم عبارت کو سولو کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ یہ 9-10 کی اردو بی کی بک ہے اور اس کے اندر سے ہم لوگ سیکھیں گے جو ہمیں لائف ٹائم کام آتی ہے۔ سو بیسیکلی تفہیم عبارت کیا ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف ہمیں دیا جاتا ہے جس کے اندر انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے اور اسی انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہمیں کوشچنس دیے جاتے ہیں جس کے ہم لوگوں نے آنسرز ڈھونڈنے ہوتے ہیں اسی تفہیم عبارت کے مطابق۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس پیراگراف کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو زیادہ تر بورڈ میں جو آتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ایک دفعہ ریڈ کر لیتے ہیں تو جو کوشچنس آتے ہیں اس کے آنسرز ہمیں پتہ چل جاتے ہیں، ہم دیکھ کے لکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر فار ایگزامپل کوئی کنسیپچول کوشچن ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم جلدی تفہیم پیراگراف کو 2 یا 3 دفعہ ریڈ کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ سو ہم لوگ اس پیراگراف کو اب ریڈ کرتے ہیں۔ پنجاب کی حد ان دنوں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھے تے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفعتاً ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیے۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستان بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں۔ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے آسان جاتے رہے۔ اچھا، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا کہ یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہے اور یہ اکثر ہی بورڈ میں آ جاتا ہوتا ہے۔ تو پہلا کوشچن دیکھیں، پنجاب کی حد دودھ غزنوی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟